دوستو صوبہ سندھ کے ضلع حیدرآباد میں گزشتہ 52 سال سے محرم کی 8 تاریخ کو ایلی کاٹ کے نام سے ایک ماتمی جلوس نکالا جاتا ہے۔ حیدرآباد کے چند عمر رسیدہ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ ایلی کاٹ سفید فام تھے اور وہ ہر سال محرم الحرام میں سیاہ کپڑے زیب تن کیے عزاداری میں پیش نظر آتے تھے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایلی کاٹ کون تھے اور ان کی کہانی کیا ہے۔ بیلے ڈانس کے دل دادا ایلی کاٹ اپنے ڈرائیور کی زبانی واقعہ کربلا سن کر ایسے مسلمان ہوئے کہ انہوں نے گھر بار اور بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا اور مرتے دم تک غم حسین کو سینے سے لگائے رکھا۔ آج ہم آپ کو اس کہانی کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ایک گزارش ہے کہ یہ کہانی دیکھنے اور سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی ہے، اور یہ دل کو چھو لینے والی پر اثر داستان اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ دوستو، کراچی سے قبل حیدرآباد سندھ کا دارالحکومت تھا۔ انگریزوں نے جب سندھ کو فتح کیا تو اس وقت سندھ پر تالپور خاندان کی حکومت تھی، جو حیدرآباد، میرپور خاص اور خیرپور کی ریاستوں میں تقسیم تھی۔ تالپور شیعہ مسلک کے پیروکار تھے۔ حیدرآباد میں قدم گاہ مولا علی کے نام سے زیارت موجود ہے۔ تاریخی کتابوں کے مختلف حوالوں کے مطابق سندھ پر میر کرم علی خان کی حکومت کے دوران شہنشاہ ایران فتح علی شاہ قاجار نے حضرت علی کے قدموں کے نشانات والا پتھر بطور تحفہ بھیجا تھا۔ کلیات سید ثابت علی شاہ کے مصنف مرزا عباس علی بیگ لکھتے ہیں کہ بادشاہ نے سید ثابت علی شاہ کے ذریعے دیگر تحائف کے ساتھ یہ قدم بھیجے، جن کو تبرک کے طور پر پکے قلعے میں رکھا گیا اور ان کی زیارت بنائی گئی۔ حیدرآباد میں ماتمی جلوسوں کی منزل یہ قدم گاہ ہوتی ہے۔ یکم محرم سے لے کر عاشورہ تک جلوس یہاں پر سلامی دیتے ہیں یا یہاں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ محرم الحرام کے علاوہ بھی روزانہ یہاں عقیدت مند آتے ہیں۔ ایلی کاٹ کا پڑ یہاں سے صرف نصف کلومیٹر دور ہے۔ واضح رہے کہ پڑ سندھی میں اس علاقے کو کہتے ہیں جہاں علم لگایا جاتا ہے اور ذوالجناح کا جلوس نکالا جاتا ہے۔ قدیم حیدرآباد میں ہر علاقہ وہاں کے رہائشی افراد کے پیشے کے لحاظ سے آباد ہوا اور تالپور حکومت میں ہر جگہ پڑ اور علم بنائے گئے۔ حکومت سندھ کے مرتب کردہ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کے مطابق ایلی کاٹ عرف علی گوہر کی والدہ لیڈی ڈفرن اسپتال حیدرآباد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تھی۔ ان کے والد آرتھر سڈنی کاٹ حیدرآباد اور میرپور خاص میں کلکٹر تھے۔ چارلی ایلی کاٹ کی والدہ حیدرآباد کے ہر ماتمی جلوس میں نظر و نیاز کرتی تھیں۔ تب ان کی اولاد نہیں تھی تو ایک بار جب اشرف شاہ کے پڑ سے جلوس آ رہا تھا تو سب کو دعا مانگتا ہوا دیکھ کر انہوں نے بھی دعا مانگی اور اسی سال ان کو بیٹا ہوا، جس کا نام انہوں نے چارلی ایلی کاٹ رکھا۔ انسائکلوپیڈیا سندھیانہ کے مطابق ڈاکٹر لیڈی ڈفرن محرم میں ایلی کاٹ کو سیاہ کپڑے پہناتی تھیں۔ چارلی ایلی کاٹ نے حیدرآباد میں ہی تعلیم حاصل کی اور بعد میں سندھ کے محکمہ ایکسائز میں انسپکٹر بھرتی ہوئے۔ وہ لندن بھی گئے جہاں ان کے والد نے ان کی شادی بھی کروائی اور ان کا ایک بیٹا اور بیٹی بھی تھا۔ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے واپس جانے سے انکار کیا اور یوں ماں بیٹا یہیں مقیم ہو گئے۔ ایلی کاٹ کے ڈرائیور کا نام عبدالغفور چانڈیو تھا اور ان سے ہی واقعہ کربلا اور حضرت علی کے حالات زندگی کے بارے میں سن کر ایلی کاٹ کو بھی حسینی قافلے میں شامل ہونے کا شوق ہوا۔ عبدالغفور چانڈیو کے بیٹے غلام قادر چانڈیو کے مطابق ایلی کاٹ نے ان کے والد عبدالغفور سے کہا کہ وہ بھی ماتمی جلوس نکالنا چاہتے ہیں، لیکن عبدالغفور چانڈیو گریز کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بقول غلام قادر چارلی اپنے فیصلہ پر اٹل رہے۔ بالآخر عبدالغفور نے چارلی ایلی کاٹ کی سرپرستی میں ماتمی جلوس نکالنے کے لیے حامی بھر لی، جس پر چارلی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حیدرآباد کے پکے قلعہ میں چانڈیوں کی امام بارگاہ سے پہلی بار ذوالجناح کا جلوس نکالنے کی تیاری کی گئی۔ یکم محرم الحرام کو جب یہ جلوس روانگی کے لیے تیار تھا تو عجیب اتفاق یہ ہوا کہ چارلی کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ غلام قادر کے مطابق بابا عبدالغفور نے ایلی کاٹ کو یاد دلایا کہ انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ اس کام میں بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، جس سے ایلی کاٹ کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ ایلی کاٹ نے صبح کو والدہ کی حیدرآباد کے شمال میں واقع گورا قبرستان میں تدفین کی اور شام کو اپنے غم کو بھول کر اور سیاہ کپڑے پہن کر ننگے پاؤں ماتم میں شامل ہو گئے۔ غلام قادر جو ایلی کاٹ کے ساتھ رہے ہیں بتاتے ہیں کہ ایلی کاٹ نے اپنی انگریز بیوی کو بتایا کہ وہ مومن ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے دو راستے ہیں،
پہلا یہ کہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں اور دوسرا یہ کہ وہ واپس انگلینڈ چلی جائیں اور اپنی زندگی گزاریں۔ ان کی بیوی نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وہ بچوں سمیت انگلینڈ چلی گئیں، جہاں سے وہ کبھی بھی چارلی کے لیے لوٹ کر نہیں آئیں۔ چارلی اب علی گوہر بن چکے تھے۔ قیام پاکستان سے کچھ عرصہ قبل وہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ پر چلے گئے، جہاں انہوں نے 6 ماہ تک ملنگوں والی زندگی گزاری اور 6 ماہ بعد حیدرآباد لوٹ آئے اور بقیہ تمام زندگی اپنے ڈرائیور عبدالغفور کے پاس گزار دی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت قدم گاہ اور اشرف شاہ کے پیڑ میں گزارتے تھے۔ 17 اپریل 1971 کو چارلی ایلیکاٹ کی وفات ہوئی اور انہیں اسی ماتمی گنبد میں دفن کر دیا گیا جہاں وہ رہتے تھے۔ چارلی ایلیکاٹ، جنہوں نے مسلمان ہونے کے بعد اپنا نام علی گوہر رکھا تھا، ان کا جنم کہاں ہوا تھا اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، تاہم انہیں ایلیکاٹ سے علی گوہر بنے 82 سال گزر چکے ہیں اور آج بھی ان کے نام کا جلوس حیدرآباد میں نکالا جاتا ہے۔